اقبال نے کیا خوب کہا ہے، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ بہت سارے حضرات کو ہو سکتا ہے یہ شاید لفظی اعتبار کے کیونکہ ثقیل لفظ اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں، الفاظ تو سمجھ نہ آیا ہو۔ اقبال کہتے ہیں، آج کے موضوع سے مناسبت رکھتے ہوئے یہ شاید میں نے انتخاب میں لایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میخانے ہیں تصوف و مسٹسزم اور صوفیہ اور اہل اللہ کے جو میخانے ہیں، خانقاہیں ہیں، یہ مونیسٹریز جو ہیں، اس میں اتنے لوگوں کا ہجوم کیوں رہتا ہے؟ ہجوم کے پیچھے سبب کیا ہے؟ ایک خلق خدا اس شراب خانے میں، خانقاہوں کو مے خانہ بھی کہا جاتا ہے مجازی طور پر، جہاں توحید کی بادہ اور جام پلائی جاتی ہے اور لوگوں کو ایک کیا جاتا ہے، تو مے خانے اور شراب خانے کے معنی ایک ہیں، یعنی خانقاہ اولیاء کاملین میں، اللہ والوں کی خانقاہ میں اتنا ہجوم کیوں رہتا ہے؟ کہنے لگے کہ اس وجہ سے کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق، یعنی پیر صاحب جو خانقاہ کے روح رواں ہیں، وہ اخلاقاً بڑے صاحب کردار ہیں، بڑے اخلاق والے، یعنی ان کی نظر میں خلق خدا ایک ہے اور وہ خلق خدا کے ساتھ بڑے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس لیے یہ وجہ ہے کہ ان پیر مغاں کے اخلاق کی وجہ سے تمام جوک در جوک خلق خدا خانقاہوں میں میخانوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ آپ کی چینل کے وساطت سے اولیاء کونسل آف نارتھ امریکہ اور جمیع منتظمین اور اس کے بانیین اور اس کے اراکین اور اس کے معاونین کی وساطت سے آج پھر سے مجھے یہ اعزاز ملا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہوں، اور میں حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں کے درمیان۔ یہ آج جو آپ نے انتخاب کیا ہے اس ٹاپک کا، یہ بڑا خوبصورت عنوان ہے کہ آج بھی ہندوستان اور پورے دنیا بھر میں جو ایک تصوف ہے، صوفیہ ہیں، وہ اسلام کی ایک صحیح چھوی اور اسلام کی ایک صحیح تصویر لے کر پوری دنیا میں آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ زندہ ہیں۔ دیکھیے، میں ایک بات مقدمے کے طور پر آپ کے اس عنوان کے ماتحت کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شروع اسلام سے ایک نظریہ رہا ہے کہ اہل تصوف، صوفیہ، اہل اللہ، اللہ والے جو ہیں، ان کا جو مذہب تصوف ہے، یہ کوئی معاذی دین یا کوئی ایک نیا مذہب و مسلک ہے جو دین کے برخلاف قائم ہوا ہے۔ ان میں بڑے بڑے افکار، نظریات رکھنے بڑے بڑے مفکرین، مدبرین سامنے آئے، نقاد سامنے آئے ایک زمانے طویل سے، جنہوں نے تصوف اور اہل تصوف پر بہت جرح و تعدیل کی، نقد کیا، اور اس میں دو وجوہات بہت اہم رہیں۔ ایک تو یہ کہ ان پر زمانوی اثر، تعصب کا اور تنگ نظری کا، جن لوگوں نے صوفیہ اور اہل اللہ پہ نقد کیا، اکثر و بیشتر ان میں سے وہ لوگ رہے جو سلفیت سے، وہابیت سے بہت زیادہ متاثر رہے، یا جنہوں نے کما حقہ قرآن و احادیث کا پیغام نہیں سمجھا۔ اور دوسری وجہ یہ خود رہی کہ جو تصوف کے نام پر، صوفیہ کے نام پر مستصوفین کی جماعت صوفیہ کے خلاف اٹھی، صوفیہ کے خلاف صوفیہ کا طریقہ اختیار کیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تصوف کا لباس پہن کر، صوفیہ کا لباس پہن کر، جنہیں صوفیہ کی اصطلاح میں خود صوفیہ نے، جنہیں مکر و فریب سے وابستہ کیا ہے، اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انہوں نے دغل کیا، جھوٹ کہا ہے، اور انہوں نے لباس صوفیہ میں تصوف کو بدنام کیا، انہیں مستصوفین کہا۔ یہ جماعت مستصوفین جو ہر درگاہ پر آپ کو کم و بیش
اس زمانے میں بھی استثناء کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گی کہ وہ صوفیہ اور اہل تصوف سے اور ان کی تعلیمات سے اور ان کے نظریات سے کوئی وابستگی نہیں رکھتی، صرف ان کی زندگی یہ ہے کہ انہیں صوفیہ کے نام پر دنیا کمانی ہے، تو وہ صوفیہ کو بدنام کرنے میں آڑ بنے، ان لوگوں کے نظریات قائم ہوئے کہ جنہوں نے ہمیشہ صوفیہ سے کنارہ رکھا۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات آپ کو یہ کہتے چلوں کہ تصوف اور صوفیہ جو اصلاً ہیں، جو پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک چلے آ رہے ہیں، وہ قرآن و سنت سے ماخوذ جو نظریہ ہے صوفیہ کا، تصوف کا، روحانیت کا، باطنیت کا، اسلام کی تعلیم و تربیت کا، ظاہری اور باطنی دونوں، تصفیہ قلب کا، تزکیہ نفس کا، تقرب باللہ کا، سنت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں کسی کو کوئی شک نہیں کہ صوفیہ اس میں ایک ممتاز جماعت ہے جنہوں نے درجہ فضیلت حاصل کیا ہے۔ یہاں میں یہ آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین، آپ بیرونی کی کتاب الہند پڑھیں، جہاں گاہے بگاہے شخص نے بہت تفصیل کے ساتھ ہندوستان کی اس سرزمین کی خصوصیات کو بھی پیش کیا ہے، تو وہیں اس سرزمین کے جو نقائص نقص تھے، جو یہاں مذہبی معاشرہ تھا، یہاں سیاستیں تھیں، یہاں الگ الگ عبادتوں کے طریقے تھے، اور جس میں سب سے جو ہے بات ساری باتوں میں انہوں نے بار بار رکھی ہے، وہ یہ کہا ہے کہ یہاں اپر کلاس جو تھی لوور کلاس کے ساتھ بھید بھاؤ کرتی تھی، ڈفرینشیٹ کرتی تھی، ان کے ساتھ جو ہے برابری کا تعلق نہیں رکھتی تھی، چھوت چھات کا جو طریقہ تھا کہ نیچے والی کاسٹ اوپر والی کاسٹ کے ساتھ، یعنی جو براہمن طبقہ تھا، جو ایلیٹ کلاس تھا، وہ جو نیچے والا شیڈول کاسٹ تھا، دلت کلاس تھا، وہ اوپر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا نہیں کھا سکتا تھا، ان کی مندروں میں جا نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ مندر چلا جاتا کوئی دلت لوور کلاس کا، تو مندروں کو دھلایا جاتا، صفائی کرائی جاتی، ان کے رہ گزر سے گزر جاتا یا ان کے مکان میں آ جاتا تو مکانوں کو صاف کرایا جاتا، گلی محلوں کو صاف کرایا جاتا۔ ایک طرفہ انتشار تھا مذہب کے نام پر، خلق خدا کے درمیان تفریق تھی، ہر ایک آدمی اسی تمیز میں تھا کہ میں کون ہوں، تو کون ہے، ہر ایک کی زبان اس طرح سے تھی، جو بڑے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جو براہمن کلاس تھی، جو آج بھی موجود ہے۔ روٹ کاز جو تھا ہندوستان میں، دین کی طرف سے جو لوگ بیزار تھے، خدا کی طرف سے بیزار تھے، یا یہ سمجھیں کہ جو لوگ الگ الگ جات پات میں بٹ چکے تھے اور خدا وحدہ کا کوئی تصور ان کے پاس نہیں تھا، کوئی یہ خاص شریعت نہیں تھی، بڑے لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا درجہ دینے لگے تھے، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو ایک طریقے کا ہندوستان کا جو معاشرہ تھا، بیرونی کی کتاب الہند اس کو پڑھیں، اور بھی دیگر کتابیں ہیں تو پتہ چلے گا کہ ہندوستان کا نقشہ، ہندوستان کے اندر کتنی خرابیاں تھیں، مذہبی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، سماجی طور پر۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ خواجگاں لامکاں قدس مکاں اسما ہستہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہ قدوم بابرکت سے، غریب نواز کے ہندوستان تشریف آوری سے، پرتھوی راج کے اجمیر سے خواجہ کے اجمیر کا یہ سفر، اور مطلق اجمیر سے اجمیر شریف بننے تک کا یہ سفر بڑا روحانی ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ یہ وہ سرزمین تھی کہ عطائے رسول، نائب مصطفیٰ، والی ہند
غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے لوگوں کی نہ زبان جانتے تھے، اس خطے کا نہ ان کے پاس کوئی باضابطہ کوئی نقشہ تھا کہ یہ خطہ کتنا وسیع و عریض ہے، نہ اس خطے کی سماجی حالات سے وہ آپ واقف تھے، نہ دینی حالات سے واقف تھے، نہ یہاں کے موسموں سے واقف تھے، نہ یہاں کی زبانوں سے واقف تھے۔ یعنی جس سرزمین سے آپ آئے تھے، سیستان، ایران، وہ اتنی خوشگوار تھی ہر لحاظ سے کہ جب آپ ہندوستان تشریف لائے تو ایک ریگستان پر تشریف لائے ہیں، اور وہ ریگستان کو گل گلزار ایمان اور اسلام سے آپ نے کیا۔ اس میں جو بیسک اور فنڈامنٹل ویلیو تھی، جس چیز کو آپ نے مد نظر رکھا، یعنی وہ اس زمانے میں تبلیغ اسلام تو بہت دور کی بات ہے، جہاں دور دور تک کئی صدیوں سے اللہ اکبر کی تکبیر، اللہ ذات وحدہ کا عرفان، اور کسی بھی ایک نبی خاص کی شریعت سے یہ سرزمین بہت دور تھی۔ اس جگہ پر یہ آ کر پیغام دینا کہ اللہ ایک ہے، وہ سب کا خالق و مالک ہے، وہ رازق ہے، اور تم سب اور ہم سب اس کے بندے ہیں، وہ بیسک جو پرنسپل تھا وہ اسلام کا کیا تھا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تمہارے درمیان وہ پسندیدہ ہے جو تم میں متقی و پرہیزگار ہے۔ اسلام کا یہ اصل اصول کہ اللہ نے اسلام کے اس اصل اصول میں جو ترہ امتیاز رکھا ہے، وہ ذات نہیں رکھا، وہ نسب نہیں رکھا، وہ رنگ نہیں رکھا، وہ کوئی نیشنلٹی نہیں رکھی، وہ کوئی خطہ خاص نہیں رکھا، کالے کو نہ کوئی گورے پہ فضیلت، نہ گورے کو کسی کالے پر فضیلت، نہ عرب کو عجم پر، نہ عجم کو عرب پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ مالدار کو غریب پر، نہ غریب کو مالدار پر فضیلت حاصل ہے، مگر فضیلت اسی کو حاصل ہے دین میں، اللہ کے نزدیک وہی پسندیدہ ہے جو تم میں متقی و پرہیزگار۔ یہ اصول خواجہ غریب نواز لے کر، اسلام کا یہ اصول جب ہندوستان میں آپ نے پیش کیا ہے، تو یہاں کے جو لوگ درد کے مارے تھے، جو ستم کے مارے تھے، افراتفری کا شکار تھے، جن پر مظالم ڈھائے گئے ایک صدیوں سے، جنہیں غلام بنا کر رکھا گیا، جن کے اصلی حقوق چھین لیے گئے، جن کی عورتوں کے ساتھ زنا کیا گیا، جن کے بچوں کا قتل کر دیا گیا، جن کے جوانوں کو غلام بنا لیا گیا، جنہیں مندر آنے کی اجازت نہیں، جنہیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں، جنہیں ایک خاص اوپر والی کلاس کے جیسا لباس اختیار کرنے کی اجازت نہیں، جب اللہ کے رسول کے نائب غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تو اس تشریف آوری پر آپ نے نہ کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی کی، نہ تلوار سے اس پیغام کو پیش کیا، نہ کوئی فتوے سے اس اسلام کو پیش کیا، نہ کوئی کتاب سے اس اسلام کو پیش کیا۔ ہاں، پیش کیا اسی آیت کے اصول کے تحت۔ یہی آیت مبارکہ آپ کے مد نظر رہی جب یہ دین لوگوں کو پہنچا تو لوگوں میں ایک حیرت کا ماحول تھا کہ یہ ایک پھٹے ہوئے لباس میں جو یہ شخص حاضر ہوئے ہیں، جس کی 5 مثقال ایک روٹی ہے جو پانی میں ڈبو کے کھاتے ہیں، اور شب و روز کی جن کی عبادتوں کا ایک حصہ ہے روزہ اور نماز اور عبادتیں، اور صائم الدہر ہیں، قائم اللیل ہیں، یہ ایسی شخصیت جو حاضر ہوئے ہیں ہندوستان میں، جن کی کوئی ظاہری سر و سامانی نہیں، کوئی لشکر جرار نہیں ہے، مگر یہ ایسا پیغام لے کر آئیں، یہ ایسا آفاقی پیغام ہے، یہ ایسا عالمی پیغام ہے جو یونیورسل بردرہڈ کو دعوت، جو فریٹرنٹی کو دعوت دیتا ہے، جو اخوت کو دعوت دیتا ہے، جو ہمہ آہنگی کو دعوت دیتا ہے، جو اسلام انسانی اقدار کو دعوت دیتا ہے، اور انسانی اقدار میں ترہ امتیاز اور اصل اصول جس چیز کو رکھتا ہے
کہ انسانی ارتقاء کا سبب، انسانیت کی ترقی کا سبب صرف اللہ تبارک و تعالی سے کس کی مضبوط وابستگی ہے، چاہے وہ عبادتوں کے ذریعے ہو یا اس کے خلق خدا کی، اس کے خلق کی، اس کے مخلوق کی خدمت میں ہو، جو اس سے سب سے زیادہ قریب ہوگا ہر ان دو راستوں کے ذریعے۔ ایک راستہ ہے اس کی عبادتوں کا، اس کے نبی کی سنت کے تعمیل کا، عمل کا، اور اس کی مخلوق کے خیال کرنے کا، ان کے ساتھ اخلاق سے رہنے کا، ان کو ایک کرنے کا، ان کی خدمت کرنے کا۔ جو اللہ سے ان واسطوں سے قریب ہوتا ہے اللہ کے نزدیک وہی محبوب پسندیدہ ہے۔ اب یہاں نہ کوئی براہمن رہا، نہ کوئی دلت رہا، نہ کوئی لوور کلاس رہی، نہ کوئی اپر کلاس رہی، نہ کوئی غریب رہا، نہ کوئی امیر رہا، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز۔ یہاں جو تصور اسلام، جو روحانی اور جو ایمانی اور وجدانی اور جو معرفت حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ السلام کی لے کر آئے، جو حقیقی ہے، دائمی ہے، جس کا تصور عالمی ہے، جو کسی اختلاف میں نہیں پڑی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی پسندیدہ ہے جو تم میں سب سے اللہ کا متقی و پرہیزگار ہے۔